ہاروت اور ماروت کے قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہاروت اور ماروت کے قصے میں بہت سے سبق ہیں۔ اس میں سے ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرا دینے والی کوئی بھی چیز انسان کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتی۔ موٹی سی بات، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اللہ نے فرمایا اور وہ سیکھتے تھے جا کے ایسی ایسی چیزیں جس سے شوہر کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ کوئی بھی ایسا عمل کرنا، کوئی بھی ایسا جملہ بکنا، کوئی بھی ایسی کوشش کرنا کہ یہ طلاق ہو جائے، اپنے غصے کی تسکین کے لیے لڑائیاں کروانا اور محض انتقام کے جذبے سے یہ کام کرنا، یہ سب لعنت کے کام ہیں۔ اسی لیے اللہ نے وہاں پر فرمایا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان گلے لگا لیتا ہے اس اپنی اولاد میں سے اس بچے کو جو یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے گھر میں لڑائی کروائی اور طلاق ہو گئی۔ ہاروت اور ماروت کے قصے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایسی مستقل امتحانات پائے جاتے ہیں کہ آدمی ان امتحانات میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ یہ امتحان ہی ہے نا کہ ایک آدمی کو صبر کرنا پڑ گیا، بیوی سے لڑائی ہو گئی، اب صبر کرنا پڑ گیا، یہ امتحان ہی ہے۔ خدا دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا میری حدود کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ طلاق کے اس سارے آیات کو پڑھیے، اس سارے قصے کو، تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ طلاق کے معاملے میں کبھی بھی جو حدود میں نے متعین کرتی ہیں انہیں نہ توڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی جان پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے غصے کے جذبے کی تسکین کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے اسے درندہ بننے کی؟ یہ درندگی جو ہے نا، یہ انسان سے ختم ہونی چاہیے، عقل اور شعور کو آنا چاہیے، اور شعور خیال اور احساس سے پرورش پاتا ہے۔ آدمی پھول کا خیال کرتا ہے اور پھر پھول اس کے ہاتھ میں آ جائے تو محسوس کرتا ہے۔ یہ خیال اور احساس کی یکجائی کو، ان کے جمع ہونے کو انسان کا شعور کہتے ہیں۔ خیال ہے طلاق دے دوں، جس دن دینی پڑی نا اس دن سوچے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے میری زندگی پہ، بچوں پہ، خدا کو کیا جواب دینا ہے، خلا لینا ہے، عورت سوچے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، تو یہ شعور کی بات ہے کہ اس وقت آدمی پھر فیصلہ کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا۔ 6 مہینے سال لگ جاتا ہے طلاق دینے میں کہ میں کرنے کیا چلا ہوں، اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، اور پھر کہتا بھی ہے تو صرف ایک طلاق، مجھ سے زیادہ نہیں بولتا۔ یہ ایک مثال ہے، وگرنہ انسانی زندگی میں 20 مثالیں اس ہاروت اور ماروت کے قصے میں یہ بھی ہے۔ اسی طرح اس ہاروت اور ماروت کے قصے میں بہت سی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو وہاں پہ تعلقات منقطع کر دینے چاہیے جہاں پر زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ زبان کا ہی استعمال ہے نا کہ وہ جادو کرتے تھے، دم پڑھتے تھے، کوئی چیزیں کرتے تھے جس سے لوگوں میں فساد اور فتنہ پھیلتا تھا۔ ایسے ہی وہ بد اخلاق آدمی جس کے متعلق پتہ ہو کہ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھا تو یہ گالیاں میری زبان پر بھی آ جائیں گی، میں اس سے سیکھنے کیا چلا ہوں، میں متاثر ہو جاؤں۔ پارٹی کا چیئرمین ہے، بے تحاشا گالیاں بکتا ہے، اب اس کا وزیر ہو جانا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں نے اپنے اخلاقیات کو کسی طرح موم جامہ پہنا دیا اور یا پھر میں اس کے رنگ میں رنگا جاؤں گا، تو اخلاقیات کی تباہی کے عوض میں پوری دنیا بھی ملے تو جوتے کی نوک۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زبان کتنی خطرناک واقع ہوتی ہے، اور انسانی نفس میں جو چوری کی عادت ہے، یہ اس عادت کے تحت اشیاء کی چوری نہیں کرتا، الفاظ کو چرا کے اپنے اندر ڈال دیتا۔ بچے کو آپ دیکھیں، کلاس سے نیا لفظ سیکھ کے آتا ہے، گالی دیتے اسے شعور ہی نہیں گالی کیا ہے، آپ اسے بتاتے ہیں بیٹے یہ لفظ، وہ کہتا ہے اسکول میں لڑکے کہہ رہے تھے، کلاس میں بچے کہہ رہے تھے، میں وہاں سے سیکھ کے آئی ہوں، یا مجھے میری ٹیچر نے یہ بتایا۔ اب وہ جب اس کے ماں نہیں پوچھتی ہے تو ماں باپ بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ کیا کریں، یہ ماحول کیسا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے بہت اسباق